بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ کیا؟ حرم اور نمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ نمل کی آنکھیں تو باقاعدہ حیرت اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی۔ تنوی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ او ہو، آہستہ تو بولو، میرے کان پھاڑو گی کیا؟ اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ تم نے بات ہی ایسی بتائی ہے، ہم اپنا ریئیکشن چھپا ہی نہیں پا رہے۔ نمل نے تعجب کے زیر اثر کہا تھا۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوگی تنوی، حرم نے کہا۔ میرا دل تو سچی بات ہے یہ بات ہی نہیں مان رہا کہ جلال اور ماوا کی نکاح والی بات درست ہے۔ مستقل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تنوی نے آنکھیں پھیلا کر صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ بھئی میں اپنے کانوں سے شبی اور جلال بھائی کی باتیں سن کر آ رہی ہوں، اب کانوں سنی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا؟ درست، لیکن اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ نمل نے کہا۔ میرا مطلب ہے شبی بھائی سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا، اور جلال بھائی نے اگر خود شبی بھائی کو تاکید کی ہے کہ ان کے اور ماوا کے رشتے کی سچائی سے کسی کو آگاہ نہ کیا جائے تو بھول ہی جاؤ کہ وہ اپنے منہ سے کچھ اگ لیں گے، نمل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، حرم نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ایک آئیڈیا آیا، مان، تنوی نے کہا تھا۔ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ہم جا کر ماوا سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے جلال بھائی سے نکاح کیا ہوا ہے؟ اس نے پرجوش نظروں سے حرم اور نمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں کیوں بتائے گی بھلا؟ نمل نے مایوسی سے کہا تھا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا آئیڈیا دینے لگی ہے۔ پھر بھی ہمیں ایک بار کوشش تو کرنا چاہیے، تنوی بضد تھے۔ کیا پتہ وہ ہمیں بتا ہی دے، آخر اس میں کوئی مذائقہ بھی تو نہیں ہے۔ نمل ٹھیک کہہ رہی ہے تنوی، ماوا ہمیں کچھ نہیں بتائے گی، حرم نے کہا تھا۔ اگر جلال شبی کو منع کر سکتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتایا جائے تو یقیناً اس نے ماوا کو بھی منع کر رکھا ہوگا، اور اگر انہوں نے واقعی نکاح کر رکھا ہے تو آپس میں کچھ نہ کچھ تو طے کر ہی رکھا ہوگا نا؟ یعنی ابھی بھی تم لوگوں کو شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تنوی جل کر بولی۔ تم پر کون احمق شک کر رہے پاگل، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت حال کا پتہ کس طرح لگایا جائے، حرم نے کہا۔ تمہیں یاد ہے حرم آپا، ہم سب سوچ رہے تھے کہ اچانک ماوا کو حویلی آنے کا کیسے خیال آ گیا؟ نمل نے چند منٹ بعد کہا تھا۔ ہو سکتا ہے نا وہ اپنے نکاح کو منوانے حویلی آئی ہو، یعنی جلال بھائی اور ماوا کی پلاننگ ہو یہ ساری۔ حرم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم ہر معاملے میں فلمی باتیں ڈھونڈ لیا کرو۔ اس میں فلمی باتیں ڈھونڈنے کی کیا بات ہے بھلا؟ تم خود بتاؤ، کیا تمہیں معاملہ ایسا نہیں لگ رہا؟ دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ ان کا رشتہ ہونے نہیں دیں گے، تب وہ… بس کر دو نمل، حرم نے چڑ کر اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ پھر کیا کریں آپا؟ تنوی نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ اسے سب سے زیادہ جلدی تھی کہ اصل بات جان لے۔ ماوا اسے اچھی بھی بہت لگتی تھی، جبکہ جلال اسے سگی بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ گو کہ حویلی کے باقی لڑکے بھی اس کے لیے بھائیوں کی طرح ہی تھے، لیکن جو انسیت اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے وہ جلال سے محسوس کرتی تھی وہ بات کسی اور میں نہ تھی۔ میرا خیال ہے خاموشی سے بلی کے تھیلے سے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مناسب وقت آنے پر جلال اور ماوا خود ہر بات ڈسکلوز کر دیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہ ہو ہماری جلد بازی ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے۔ حرم ہمیشہ دور اندیشی سے سوچتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی حرم آپا؟ تنوی نے منہ بسور کے کہا۔ کیا پتہ کب تھیلا پھٹتا ہے اور بلی کب باہر آتی ہے، اور خدا ہی جانے تھیلا پھٹتا بھی ہے یا نہیں۔ اتنا لمبا انتظار کون کرے؟ اور آپ کیسی بہن ہیں حرم آپا؟ آپ کے بھائی نے چپکے سے شادی کر لی اور آپ کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ اس کا انداز شرم دلانے والا تھا۔ حرم زور سے ہنستی، یوں بھی مائیوں کے زرد سنہری جوڑے میں ہنسی بات بے بات اس کے لبوں پر بکھر رہی تھی۔ دلچسپی کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن میں تمہاری طرح زندگی کے معاملات کو محض جذباتیت سے نپٹانے پر نہیں یقین رکھتی۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تنوی نے بظاہر کہا، اور دل میں سوچا، جذباتیت ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن واقعی اتنا لمبا انتظار کون کرے؟ میں جلال بھائی سے نہ پوچھ سکی تو ماوا سے تو ضرور پوچھ لوں گی۔ تسنیم، ماوا نے اسے راہدری سے گزرتے دیکھ کر بے ساختہ پکارا تھا۔ وہ بڑے بڑے تھال اٹھائے تیز قدموں سے کہیں بھاگے جا رہی تھی۔ ماوا کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بڑی جلدی میں لگتی ہو، کہیں جانے کی جلدی ہے کیا؟ ماوا نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہم تو ملازم ہیں بی بی، کسی نہ کسی کام کی جلدی ہی رہتی ہے۔ تسنیم کا انداز سادہ سا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ خدا جانے وہ انجان تھی یا بھن رہی تھی۔ میری مدد کرنے کا وعدہ، حویلی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا وعدہ۔ بی بی آپ ناحق مجھ غریب کے پیچھے پڑی ہیں، تسنیم نے بے چارگی سے کہا تھا۔ یہ لو، ماوا نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ ابھی تو میں تمہارے پیچھے ہی نہیں پڑی ہوں، کبھی پڑ گئی تو جانے تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اب نخرے کرنا بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ میری مدد کب کرو گی۔ عجب دھوس جماتا انداز تھا۔ بی بی حویلی میں کسی کو بھی بھنک پڑ گی نا
کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو آپ کو جو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میری جان مصیبت میں آ جائے گی۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتا دوں تسنیم، میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، کیونکہ اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو مجھ سے زیادہ تمہاری جان کوئی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ بڑے دوستانہ انداز میں دھمکایا گیا تھا۔ تسنیم جو انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی، ہونک سے بن کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ماوا ہنسی۔ دیکھو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس حویلی میں تم وہ واحد انسان ہو جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ بھی میں نے تمہاری اس روز کی گفتگو سے لگایا جس میں تم نے اپنے بابا اور میرے بابا کے اچھے تعلقات کا ذکر کیا تھا۔ ایک بات تم ذہن نشین کر لو، جتنی مجھے اپنی خیریت عزیز ہے اتنی تمہاری بھی ہے، اس لیے تو بھول ہی جاؤ کہ میں تم پر کوئی آنچ آنے دوں گی۔ میں اس حویلی میں اپنے بابا کے قاتل کے خلاف ثبوت لینے آئی ہوں، اور اگر مجھے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا نا تو یاد رکھنا قیامت کے روز قاتل کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ خاموش رہ کر تم اس قاتل کا ساتھ ہی دے رہی ہو۔ بی بی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اتنا تو کچھ نہیں جانتی کہ آپ کی مکمل طور پر مدد کر سکوں، تسنیم نے سابقہ بیچارگی سے کہا تھا۔ تھوڑا جانتی ہو یا زیادہ، لیکن تم پر ذمہ داری تو ہے کہ تم مجھے ان حقائق سے آگاہ کرو، ماوا نے کہا۔ اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم خاموش رہ کر قاتل کے ساتھ دینا چاہتی ہو یا… ماوا نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا اور جملہ ادھورا چھوڑ کر واپس مڑ گئی۔ ماوا بی بی، مان تسنیم نے اسے پکار لیا۔ ماوا چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ اس کی آواز سن کر پلٹی۔ تسنیم تذبذب سے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ چند قدموں کا فاصلہ عبور کر کے ماوا کے قریب آ گئی اور رازداری سے بولی، کل حرم بی بی کی رسم مہندی ہے، رسم کے وقت سب لوگ مصروف ہوں گے، آپ موقع دیکھ کر حویلی کے پچھلے حصے میں آ جائیے گا۔ مجھے جو کچھ پتہ ہے وہ آپ کو بتا دوں گی، لیکن ایک بات ہے بی بی، مجھ سے زیادہ مدد کی امید نہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے مجھ سے معلومات لے کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے لیکن بجلد کہا اور ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ ماوا چند لمحے بے یقینی سے کھڑی رہی، پھر ہنس دی۔ تسنیم اس کی توقع سے جلدی مان گئی تھی، لیکن اب اگلا مرحلہ طے کرنا بھی ایک دقت کا مرحلہ تھا۔ فیاض بھائی، آپ سمینہ آپا سے صاف صاف بات کریں، میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ انہیں ماوا کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو، فیضان نے فون پر فیاض بھائی سے کہا تھا۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو فیضان؟ فیاض حت المقدور حیران ہوئے تھے۔ سمینہ بھلا ہم سے کیوں چھپائے گی کہ ماوا کہاں ہے؟ وہ تو خود اس کے لیے اتنی پریشان ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن معاملہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے بھائی۔ فیضان نے انہیں وہ ساری تفصیلات کہہ سنائی جو اینیا نے انہیں بتائی تھیں۔ تم عجیب بات بتا رہے ہو فیضان، فیاض بھائی نے متعجب ہو کر کہا تھا۔ مجھے تو سمینہ کی کسی انداز سے ایسا نہیں لگا کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہے، اور سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ وہ ایسا کرے گی بھی کیوں؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے فیضان۔ یہی تو زیادہ پریشانی کی بات ہے بھائی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اور آپ اس بات کو دماغ سے بھی نکال دیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سارے معاملے میں ایسا کچھ ضرور ہے جو آپا ہم سے چھپا رہی ہیں۔ فیضان کی آواز پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری مانے آپ سمینہ آپا کو اعتماد میں لے کر سچائی جاننے کی کوشش کریں۔ او میرے بھائی، سچائی جاننے کے لیے بھی کسی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ تمہیں محض شک ہے، فیاض نے کہا تھا۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اگر سمینہ واقعی لا علم ہوئی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ اس کے بھائی کس بنیاد پر اس پر شک کر رہے تھے۔ بات معقول تھی۔ فیضان سوچ میں پڑ گئی، پھر تھک ہار کر بولے، ٹھیک ہے فیاض بھائی، آپ نہ پوچھیں سمینہ آپا سے، میں خود ہی کسی طرح ماوا کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ کسی قدر مایوسی لیے ہوئے تھا۔ دادی جان کیا سوچ رہی ہیں؟ ماوا نے بڑی بے تکلفی اور چاہ سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے آمنے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھی تھی، باقی کرسیاں خالی تھیں، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے بخیے ادھیرنے کا خوب موقع ملنے والا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں جب میں حویلی سے دھکے دے کر تمہیں نکالوں گی تو تمہارے چہرے پر کیا تاثرات ہوں گے۔ جنت بیگم نے اس کے سوال پر کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر جواب دیا تھا۔ ماوا اس بات پر ہنسی، یوں جیسے کسی بچے کی بات پر ہنسا جاتا ہے۔ مائی گاڈ، کتنا غرور ہے آپ میں، لیکن جب یہ غرور ٹوٹے گا تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کچھ لوگوں پہ غرور سجتا ہے اور میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں، جنت بیگم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماوا بدتمیزی سے ہنسی تھی۔ جنت بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں تھوڑی تمیز سیکھنی چاہیے۔ آپ کے پاس آ گئی ہوں نا، سکھا دیجیے۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں سدھارتی پھروں، جنت بیگم نے نخوت سے ناک چڑھا کر کہا۔ دادی جان، ماوا نے جتنے لاڈ سے پکارا، جنت بیگم نے اتنی بری طرح اسے ٹوک دیا۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں، مجھے دادی مت کہا کرو، تمہاری دادی تمہارے باپ کے بچپن میں مر گئی تھی۔
ظاہر ہے تبھی تو میرے دادا نے آپ سے شادی کی تھی، اس حساب سے آپ میری دادی بنتی ہیں نا؟ ماوا کا انداز اصرار بھرا تھا۔ نہیں، میں تمہاری سوتیلی دادی بنتی ہوں، جنت بیگم نے زور دے کر کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو سوتیلی دادی جان کہہ کر بلا لیا کروں گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑا دوستانہ انداز تھا۔ جنت بیگم کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ تم انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، انہوں نے دانت کچکچا کر کہا تھا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ سوتیلی دادی جان، وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو اسی بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ثبوت لیے بغیر میں اس حویلی سے جاؤں گی نہیں، اور آپ کو سزا دلوائے بغیر اس ملک سے۔ انداز میں کوئی لچک نہ تھی، سیدھا سپاٹ سا انداز تھا۔ لہجے بھر کے لیے جنت بیگم کا دل لرزا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے استہزائیہ ہنسی ہنستی۔ اپنی سی کوشش کر دیکھو، جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تب بات کرنا۔ اس نے ایک جتاتی نظر ماوا پر ڈالی اور ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ ماوا نے اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کے پلیٹ میں باقی بچا سینڈوچ ختم کرنے لگی۔ ولید، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اینیا نے ولید کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ولید اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسی مصروفیت بھرے انداز میں بولا، میں مصروف ہوں انو۔ ذرا دیر کو بات سن لو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اینیا نے چڑھ کر کہا تھا۔ یار انو، ولید نے بیزاری سے کہا، آئی سویئر 15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گی تمہارے۔ ولید نے ناچار لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی کا رخ ذرا سا اس کی طرف موڑتے ہوئے بولا، جلدی سے شروع ہو جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو ولید؟ مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ تم کن ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو؟ اپنی حالت دیکھیے، کتنے کمزور ہو گئے ہو، آنکھوں کی گرد باقاعدہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ انیا بڑے پریشان انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یار، بس ایگزامز کی وجہ سے خود پر دھیان دینے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، ولید نے اسے ٹالتے ہوئے کہا تھا۔ انیا چند منٹ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، سمجھ نہیں پا رہی تھی مزید کچھ کہے یا نہیں، گو کہ آج تہیہ کر کے آئی تھی کہ دو ٹوک بات کرے گی۔ ولید، بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا، اور اسموکنگ کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم آج پھر وہی کھاتا کھول کر بیٹھ جاؤ، ولید نے سرد مہری سے کہہ کر رخ دوبارہ موڑ لیا اور لیپ ٹاپ بھی دوبارہ آن کر لیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اور انیا کو چاہیے اپنی شکل لے کر وہاں سے دفع ہو جائے۔ انیا کو تاؤ آ گیا، جب تک یہ کھاتا نہیں کھلے گا تمہاری حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوں گی۔ انیا نے غصے سے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنا سیکھو انو، ولید نے سرد مہری سے اس کا ہاتھ چٹک دیا تھا۔ یہ بھی میرا کام ہے، انیا نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ میں اسموکنگ نہیں کرتا انو، میں نے تمہیں اس روز بھی بتا دیا تھا کہ وہ سگریٹ میرے دوستوں کے تھے، ولید نے غصے کے باوجود قدرے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا؟ انیا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر پلٹ گئی اور اس کی الماری کے سب سے نچلے حصے میں کچھ میگزینز نکالے اور انہیں ولید کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ سگریٹ تمہارے دوستوں کے تھے تو ان پورن میگزینز کے بارے میں کیا کہو گے؟ ولید کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اسے اس طرح گھیرے جانے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اور وہ تمام نیوڈ ویب سائٹس جنہیں تم سارا دن پڑھائی کے بہانے سرچ کرتے رہتے ہو، اور وہ تمام گھٹیا سٹف جسے تم نے اپنے کمرے کے کونے خدروں میں چھپا رکھا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہو گے ولید؟ انیا کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ ولید کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسے چند منٹ ہی لگے تھے اپنی حالت پر قابو پانے میں۔ اگلے ہی پل اس نے میگزینز اٹھا کر میز کے سب سے نچلے خانے میں ڈال دیے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے کمرے کی تلاشی لو؟ ولید نے کرسی سے کھڑے ہو کر سینے پر بازو باندھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ انیا اسے ڈٹائی کی توقع کر رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں۔ پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ میں تمہاری حرکتوں کی ساری خبر ڈیڈی کو دے دوں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میری جاسوسی کرنے کے بجائے تم پہلے اپنی حرکتوں پر دھیان دے لو؟ ولید نے اطمینان سے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنا شروع کی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انیا الجھی۔ مطلب یہ کہ آج کل گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ممکن ہے وہ ڈیڈی کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن مجھے سب کچھ نظر آ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی۔ لیکن میں نے تم سے کچھ اس لیے نہیں کہا کہ میں سمجھ رہا تھا تمہارا پرسنل معاملہ ہے، مجھے اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ تم بہت اچھی بہن بنتے ہوئے میرے ہر معاملے میں ٹانگ پھنسا رہی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی بہت اچھے بھائی کا رول پلے کرتے ہوئے تمہاری حرکتوں کی خبر ڈیڈی کو دے دوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو ولید؟ انیا نے خائف ہوتے ہوئے کہا، گو کہ اس کے دل میں چور نہیں تھا، لیکن ولید کے بات کرنے کا انداز اسے ہراساں کر رہا تھا۔ بکواس ابھی میں نے نہیں کی ہے، لیکن تم اگر اسی طرح میری جاسوسی کرتی رہی تو تمہارے اور فیضان بھائی کے بارے میں جو کچھ ڈیڈی کو بتاؤں گا وہ ضرور بکواس کے زمرے میں آئے گا، ولید نے گررا کر کہا تھا، اور آپ کے بار چہرے کا رنگ بدلنے کی باری انیا کی تھی۔ ولید، فضول مت بولو۔ اچھا، اپنی باری آئی تو میری باتیں فضول ہو گئی، ولید نے استہزائیہ کہا۔
اگر تم نے ڈیڈی سے کوئی بھی فضول بات کہی نا ولید تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی، اینیا نے کہا۔ فضول بات؟ کون سی فضول بات؟ میں تو حقیقت ہی بتاؤں گا انہیں۔ اپنی طرف سے افسانہ گھڑ کے حقیقت بناؤ گے؟ اپنی طرف سے کیوں بنانے لگا؟ یہ تو سامنے کی حقیقت ہے۔ موقع ملتے تو منیکسی میں چلی جاتی ہو، کھانے بنا بنا کر بھجوائے جا رہے ہیں، لان میں واک کی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے نا۔ وہ خوب آنکھیں مٹکا مٹکا کر بول رہا تھا، لیکن اینیا کے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہ رہی تھی۔ اس کا حال تو وہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو مس حسن، اگر اگلی بار تم نے میرے کمرے کی تلاشی لینے کی کوشش کی یا میری جاسوسی کرتے ہوئے پائی گی تو یاد رکھنا میں تمہارے اور فیضان بھائی کے بارے میں ایک ہی چار لگا کر ممی اور ڈیڈی کو بتانے میں ذرا بھی نہیں سوچوں گا۔ اس نے واضح الفاظ میں دھمکی دی۔ اب اپنی شکل گم کرو، میں مصروف ہوں۔ اور ہاں، اینیا جس وقت کمرے سے باہر نکل رہی تھی اس نے ولید کو کہتے سنا، میں جو کہتا ہوں اسے بھولتا نہیں ہوں، یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ اینیا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ فیضان بیڈ پر سیدھے لیٹے ہوئے تھے، سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کا تکیہ تھا اور آنکھیں چھت سے لگی ہوئی تھی، جبکہ کانوں میں اینیا کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ کے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سچ مچ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں آپ بھی مجھے یاد رکھیں۔ کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے نا، میں نے اپنی اور آپ کی عمروں کا حساب اس لیے رکھا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو آپ اتنا حساب کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں میرا خیال موجود ہے جسے آپ جھٹکتے رہتے ہیں اور خود سے بھی اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ کیا آپ زنی کو بھول چکے ہیں؟ اتنے سال گزرنے کے بعد کیا آپ انہیں یاد نہیں کرتے؟ کیا آپ کی ان سے محبت وقتی کشش تھی؟ فیضان اٹھے اور کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا آسمان ستاروں سے جھلملا رہا تھا اور ہوا شائیں شائیں کر کے لان میں درختوں کو چھوتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں آرام سے آپ کو بھول جاؤں گی اور پھر ساری زندگی ایک کم عمر کسی لڑکی کے چہرے میں آپ کا چہرہ تلاش کرتی رہوں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ میرے چہرے میں زرین کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ اس نے جیسے فیضان کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری فیلنگز کو وقتی کشش قرار دیں۔ آپ کو صرف اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، میرے بارے میں نہیں۔ ماوا ٹھیک کہتی تھی، آپ سے محبت کرنا پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر ہے۔ کتنی بےچارگی تھی اس کے لہجے میں۔ فیضان کو از سے رنو شرمندگی نے آن گھیرا۔ انہوں نے بیزاری سے کھڑکی بند کر دی اور ایک جھٹکے سے ہوا کی تیز آواز کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ فیضان نے محض وقت گزاری کے لیے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ ان کے ان باکس میں اینیا کی کچھ ای میلز پڑی تھیں، سادہ اور معصوم بے ضرر سی باتوں سے بھری ہوئی۔ وہ ایک ایک کر کے تمام ای میلز دیکھتے چلے گئے۔ مان ذہن میں ایک کوندا سا لپکا تھا۔ انہوں نے فی الفور اپنی آئی ڈی کو سائن آؤٹ کر کے سمینہ آپا کا میلنگ ایڈریس لگانا شروع کیا۔ کسی وقت میں سمینہ آپا کا دیا ہوا پاسورڈ کام آنے لگا تھا، اور گو کہ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ واحد رستہ تھا جس کے ذریعے ماوا کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد بالآخر وہ اصل پاسورڈ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ توقع کے عین مطابق ان باکس ماوا کی ای میل سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ایک ایک کر کے تمام ای میلز چیک کرنے لگے۔ پہلی 4-5 میلز میں کوئی قابل ذکر بات نہ تھی، لیکن چھٹی میل میں انہیں سراغ مل ہی گیا۔ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق حویلی پہنچ چکی ہوں، لیکن سمجھ نہیں پا رہی کہ میں یہاں آئی کس لیے ہوں۔ اگر بابا جان کے قاتل کے خلاف ثبوت ہی تلاش کرنا تھا تو ہم پولیس کی مدد بھی تو لے سکتے تھے۔ اس کے لیے مجھے حویلی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ فیضان کے دماغ پر جیسے پتھر سے گرنے لگے تھے۔ اگلی ای میل میں لکھا تھا، بالآخر آج میری ملاقات جنت بیگم سے ہو ہی گئی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ممی، وہ بہت خوبصورت خاتون ہے، اور اگر زری آنٹی اپنی ماں جیسی تھی تو فیضان ماما نے بلا وجہ دل نہیں ہارا ہوگا۔ بلا شبہ ان میں ضرور ایسا کچھ ہوگا کہ دل ہار دیا جائے۔ اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ ساری صورتحال سمجھ آتے فیضان سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ سے اور آپ کی بیٹی سے مجھے عقل مندی کی توقع تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن اس بار تو آپ دونوں نے حد ہی کر دی۔ فیضان نے موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا اور بے حد غصے میں تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو فیضان؟ سمینہ آپا نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں ماوا کہاں ہیں؟ فیضان نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ مجھے پتا ہوتا تو پہلے تو میں نہ بتا دیتی، سمینہ عاجز آ کر بولی۔ تو پھر آپ کے لیے ایک خبر ہے، ماوا حویلی جا چکی ہے تاکہ وہاں سے رجب بھائی کے قاتل کا سراغ لا سکے، فیضان نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو فیضان؟ سمینہ خود پر قابو رکھنے کے باوجود ہکلا گئی تھی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں، فیضان نے تیز لہجے میں کہا تھا، اور بہتر ہوگا آپ میرے سامنے مزید انجان بننے کا ڈرامہ نہ کریں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں ماوا نے آپ کے کہنے پر حویلی جانے کی حماقت کی ہے۔ فیضان، میں سمینہ نے کہنا چاہا، لیکن فیضان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔
اور سمینہ نے آج سے پہلے بھائی کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی کیفیت اس شخص کی سے محسوس کر رہی تھی جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ناچار انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ ماوا انہی کے اصرار پر حویلی گئی ہے۔ سمینہ آپا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی عقل مندی کا اعتراف کن الفاظ میں کروں۔ فیضان کا غصے سے برا حال تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے آپ نے کتنی بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے؟ ماوا کو اپنے ہاتھوں سے مصیبت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ وہاں اسے کوئی نقصان پہنچا تو آپ کیا کریں گی؟ تم اس طرح کی باتیں مت سوچو فیضان، ماوا کو کچھ نہیں ہوگا، سمینہ نے کہا۔ آپ اپنے خیالوں میں خوش رہیں، مجھے ایسی کوئی خوش امیدی کی آس نہ دلائیں، فیضان نے ٹوک کہا تھا۔ ماوا کا کانٹیکٹ نمبر مجھے دیں، میں اسے مزید اس حویلی میں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، سمینہ نے کہا۔ اب آپ پھر جھوٹ بول رہی ہیں، فیضان کو تاؤ آ گیا۔ فیضان، سمینہ آپا نے بیزاری سے کہا تھا، تم بنا بنایا کھیل بگاڑ دو گے۔ میں نے کن دقتوں سے ماوا کو حویلی جانے پر راضی کیا تھا اپنے مقصد کے۔ اتنا قریب پہنچ کر اگر وہ واپس آ گئی تو سب کی ایک رائے پر پانی پھر جائے گا۔ آپ کو اپنی پلاننگ خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ماوا کو وہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ماوا ان لوگوں کا اپنا خون ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جی ہاں، ماوا ان کا اپنا خون ہے، خون بھی وہ جو کب کا سفید ہو چکا ہے۔ فیضان نے سمینہ کو جملہ اچکتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ایک طرف آپ نے ماوا کو وہاں رجب بھائی کے قاتل کے خلاف ثبوت لینے بھیج دیا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں ماوا ان کا اپنا خون ہے، اس لیے محفوظ ہے۔ اگر وہ حویلی رجب بھائی کے لیے محفوظ نہیں تھی تو ماوا کے لیے کس طرح محفوظ ہو سکتی ہے؟ اس بات پر یقیناً آپ نے غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہوگی۔ اب مجھے ایک بھی منٹ ضائع کیے بغیر ماوا کا نمبر دے دیں، ورنہ غصے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ یہ دھمکی کارگر رہی۔ یوں بھی سمینہ کو فیضان کی ٹون سے سمجھ آ گیا کہ آپ کوئی بھی بہانہ بنانا فضول ہوگا۔ بددلی کے ساتھ انہوں نے نمبر دے دیا تھا۔ تم معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی ہو ماوا، سمینہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ماوا نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ وہ تنوی کے کمرے میں موجود بڑے سے سنگار میز کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ آج حرم کی رسم مہندی تھی، سب لڑکیاں بھابیاں تنوی کے کمرے میں تیار ہونے کے لیے جمع تھی۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے ماوا کو بہت آہستہ آواز میں بات کرنا پڑی تھی۔ اس نے کندھے کی مدد سے موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا، جبکہ لپ لائنر برش کی مدد سے وہ بہت نفاست سے لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس نے باٹل گرین کلر کے غرارے کے ساتھ لائٹ گولڈن کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ باٹل گرین ہی بڑا سا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری کام ہوا ہوا تھا، اس کو آگے کی طرف دونوں کاندھوں پر بڑے سٹائلش انداز میں سیٹ کر رکھا تھا۔ کرل کیے ہوئے بال کندھوں پر آگے آ رہے تھے، جن سے کانوں میں ڈالے ہوئے بڑے بڑے جھمکے جھانک رہے تھے۔ اس نے میک اپ بھی بہت نفاست سے کر رکھا تھا اور بلا شبہ خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی۔ لپسٹک کو فائنل ٹچ دے کر اس نے شیشے میں خود پر تفصیلی نظریں ڈالی، پھر اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر خود کو اوکے کا سگنل دیا اور پہلی بار پوری سنجیدگی سے سمینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ فیضان کی کال آئے تو تم اٹینڈ مت کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ فیضان مایوس ہو کر دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا، اور اگر وہ حویلی آگے تو ایسا نہیں ہوگا۔ فیضان ماما آج پیدا ہوئے ہیں یا آپ؟ مطلب یہ کہ فیضان ماما کے بارے میں آپ ایسا دعویٰ تب کریں جب آپ انہیں نہ جانتی ہوں، ماوا نے کہا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں ان کا فون ریسیو کروں یا نہ کروں۔ اگر انہیں میرے بارے میں علم ہو گیا ہے تو مجھ تک پہنچیں گے بھی ضرور۔ تو اب میں کیا کروں؟ سمینہ نے پریشانی سے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں سوچنا آپ کا کام ہے۔ ماوا تمہارے پاس بلو آئی لائنر ہے؟ اچانک پیچھے سے آ کر نمل نے پوچھا تھا۔ ماوا نے ذرا سے چونکتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے آئی لائنر اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا اور مزید آہستہ دھیمی آواز کر کے بولی، آپ کو پہلے فیضان ماما کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم فیضان ماما کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے آج رات تک مجھے کچھ نہ کچھ معلومات مل ہی جائیں گی۔ واقعی؟ سمینہ ایک دم پرجوش ہوئی تھی۔ جی بالکل، لیکن ابھی میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جیسے کچھ پتہ چلا میں آپ کو بتاؤں گی ضرور۔ بس آپ دعا کریں فیضان ماما کی مجھ تک پہنچنے سے پہلے مجھے مطلوبہ معلومات مل جائیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، سمینہ نے صدقے دل سے کہا تھا، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، جلال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، معصوم آدمی۔ ماوا تم فیضان کے سامنے بات سنبھال لو گی نا؟ سمینہ نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ ماوا نے بیزاری سے گہری سانس بھری۔ آپ کی ہر پلاننگ ادھوری کیوں ہوتی ہے ممی؟ مجھے حویلی بھجواتے ہوئے بھی آپ کی پلاننگ آدھی تھی، باقی معاملات سنبھالنے کے لیے آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور اب فیضان ماما کے معاملے میں بھی آپ کی اسٹریٹجی یہی رہی۔ کل کو آپ کہیں گی کوئی مشکل آ جائے تو بھی اسے تنہا سنبھالو۔ ماوا تم مجھے ہمیشہ غلط سمجھتی ہو، جبکہ میں… سمینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ او فار گاڈ سیک ممی، اب وہی پچھلا چیپٹر کھول کے مت بیٹھیں، ماوا نے بیزاری سے کہا تھا۔
اور فیضان ماما جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اور میں فون بند کر رہی ہوں، مزید بات نہیں کر سکتی، ویسے بھی فنکشن سٹارٹ ہونے والے۔ نمل اور تحریمہ بھابھی کئی دفعہ بلانے آ چکی ہیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔ سمینہ مزید کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن ماوا نے فون بند کر دیا تھا۔ رسم کا اہتمام حویلی کے مرکزی لان میں کیا گیا تھا۔ ماوا جان بوجھ کر لڑکیوں سے ذرا پیچھے پیچھے رہی تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر تسنیم کے کہے کے عین مطابق حویلی کے عقبی حصے میں جا سکے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود اس کی موجودگی کو بہت سے لوگوں نے نوٹ کر لیا تھا۔ گو کہ سب نہیں اسے سراہا تھا، لیکن تنوی نے بطور خاص اس کی بہت تعریف کی تھی۔ اگر اسے باقی سب کی پرواہ نہ ہوتی تو اب تک یقیناً ماوا اور جلال کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے بھی دیکھ چکی ہوتی کہ ان کی جوڑی کیسی لگتی ہے۔ وہ تو مصروف زیادہ ہونے کی بنا پر ماوا سے پوچھ نہ پا رہی تھی، ورنہ شوق کا تو وہ عالم تھا کہ بس حد نہیں۔ جنت بیگم نے البتہ اس پر سرسری سی کشمگی نظریں ڈالی تھیں۔ ماوا کی نظریں مستقل تسنیم کے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ تسنیم بھی آتے جاتے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جس وقت حرم کے سسرال والے مہندی لے کر آئے، مہمانوں کی آمد کی وجہ سے تسنیم کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھسکنے سے پہلے ماوا کو اشارہ کر دیا تھا۔ ماوا نے کچھ دیر سب کی نظریں خود سے ہٹنے کا انتظار کیا، پھر نظر بچا کر سب کے درمیان سے نکل آئی۔ حویلی کے مرکزی حصے کے برعکس عقبی حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ ماوا اپنی آنکھوں کو اس اندھیرے سے مانوس کرنے کی کوشش کرتی، اپنے غرارے کو دونوں ہاتھوں سے مگر بڑے بے ڈھب طریقے سے ذرا سا اوپر اٹھائے احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ لباس عالیہ اس کے لیے بنوایا گیا تھا اور اسے یہ روایتی سا لباس بہت پسند بھی آیا تھا۔ ایسا لباس پہننے کا اس کا پہلا تجربہ تھا اور وہ اس تجربے سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسے چلنے پھرنے میں بھی اچھی خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹتی، نیموا دروازے سے نکلتی زرد روشنی نے اسے متوجہ کر لیا۔ اندھیرے میں جگنوں کے مترادف تھی یہ روشنی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی، دروازے پر انگلیوں کا ذرا سا دباؤ ڈالتے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ماوا نے اندر داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ شکر ہے تسنیم تم نے لائٹ جلا دی، ورنہ اتنے اندھیرے میں تو میں کسی دیوار کو ٹکر مارنے لگی تھی۔ حسب عادت تیز تیز بولتی وہ جو ہی پلٹی، تسنیم کی جگہ خود سے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ڈھانچہ نما وجود کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور الٹے قدموں بند دروازے سے جا لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بے حد ضعیف اور مدکوک تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کمزور جلد سے باہر ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے ماوا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی تمام ترتراری کے باوجود ماوا کو اس سے بری طرح خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ چیخ کر تسنیم کو آواز دے، لیکن قوت گویائی نے اس کا ساتھ دینا بند کر دیا تھا۔ اس کے حلق سے کچھ عجیب عجیب آوازیں بھی آ رہی تھیں جن کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز کہتا تھا کہ وہ عنقریب حملہ کرنے والا ہے۔ تبھی وہ رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ماوا کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھتے بمشکل تھوک نگلا اور اتنی ہمت جما کی کہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حلق کا پورا زور لگا کر چیختی، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور تسنیم تیر کی تیزی سے اندر داخل ہو کر اس ڈھانچے کی طرف بڑھی۔ ادھر آؤ ابا، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ رجب چاچا کی بیٹیاں تم سے ملنے آئی ہیں۔ تسنیم پچکار پچکار کر اسے کونے میں بڑی چارپائی کی طرف لے جا رہی تھی، اور وہ تھا کہ ماوا کی طرف جانے کو بے چین تھا۔ اس عمل کے دوران اس کے حلق سے کچھ عجیب ناقابل فہم آوازیں بھی نکل رہی تھیں، جو کم سے کم ماوا کے لیے تو سمجھنا ناممکن تھا، لیکن تسنیم نہ صرف ان آوازوں کے مفہوم کو سمجھ رہی تھی بلکہ ان پہ رد عمل بھی ظاہر کر رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے ماوا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ بی بی آپ ڈرے نہیں، ابا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، تمہیں یقین ہے نا تسنیم؟ ماوا نے سابقہ سہمے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ ان کے انداز سے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ نہیں بی بی آپ بے فکر رہیں، میرے ابا کتنے بھی بیمار صحیح لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے، تسنیم نے جیسے اس کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ابا کو مخاطب کر کے پنجابی میں کچھ کہا تھا، اور ماوا چونکہ اس زبان سے نہ صرف نہ بلد تھی بلکہ خوف کے زیر سایہ بھی تھی، اس لیے خاک بھی اس کے پلے نہ پڑی۔ بی بی ابا آپ کے سر پہ پیار دینا چاہتے ہیں، ان کی بات مان لیں ورنہ یہ اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلیں گے، تسنیم نے اس سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ میں سر پہ پیار لے کر کیا کروں گی؟ اس نے ہونک پن سے پوچھا۔ بڑوں کا پیار تو بڑا نیک شگن ہوتا ہے بی بی، ان کی دعاؤں سے تو بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، تسنیم نے جیسے اسے لالچ دیا تھا۔ اچھا، لیکن ماوا ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی اور الجھن بھری نظروں سے اس بوڑھے اور آواز پاختہ شخص کو دیکھ رہی تھی۔
جلدی فیصلہ کر لیں بیوی، کیونکہ اپنی مرضی پوری کیے بغیر ابا نے یہاں سے ٹلنا نہیں ہے، اور اتنی دیر میں آپ کو کوئی ڈھونڈتا ہوا آ گیا تو سمجھے سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تسنیم نے جلدی جلدی اسے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا تھا۔ مجھے تو پھر آپ کے پاس تو کیا، شاید اس حویلی کے پاس بھی بھٹکنے نہ دیا جائے۔ بات درست تھی، ماوا کے دل کو بھی لگی تھی۔ تبھی ساری ہمت جمع کرتی دو انتہائی مختصر قدم آگے بڑھی۔ یہ پیش رفت اس کی آمادگی کی نشانی تھی۔ تسنیم نے جلدی سے ابا کو آگے کیا تاکہ وہ ماوا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنا شوق پورا فرما سکیں، لیکن اس دوران بھی اس نے بزرگوار کو کندھوں سے دبوچ رکھا تھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنا راشا زدہ ہاتھ ماوا کے سر پر پھیرا اور نہ سمجھ آنے والی زبان میں غالباً اسے دعاؤں سے نوازتا چارپائی کی طرف پلٹ گیا۔ ماوا نے جلدی سے ہاتھ پھیر کر اپنا ہیئر سٹائل درست کیا، لیکن نظریں مستقل تسنیم اور اس کے ابا کے تعاقب میں ہی تھیں۔ تسنیم ابا کو لٹا کر ماوا کی طرف آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا ابا آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ ماوا اتنی دیر میں ریلیکس ہو چکی تھی، لیکن اس کی نظریں ابھی تک اس بوڑھے آدمی کی طرف ہی تھیں جو لیٹنے اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود بڑبڑا رہا تھا۔ ویسے تمہارے ابا نے میری جان نکالنے میں کسر نہیں چھوڑی، ماوا نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں بی بی، لیکن تسنیم نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کمرے میں موجود واحد ٹوٹا پھوٹا موڑھا جھاڑ پونچھ کر اسے پیش کیا۔ تمہارے ابا کو کیا بیماری ہے تسنیم، اور یہ اس ویران جگہ پر قیدیوں کی طرح کیوں رہ رہے ہیں؟ ماوا نے ایک سانس میں دو سوال نپٹا لیے تھے۔ بڑھاپا تو خود سب سے بڑی بیماری ہے جی، تسنیم نے اس کے بالکل سامنے زمین پر نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ سب سے کاٹ کر انسان کو الگ تھلگ کر دیا جائے، ماوا نے جڑا شروع کی۔ تسنیم کے چہرے پر واضح طور پر سایہ لہرایا تھا۔ آپ مجھ سے اپنے ابا کے متعلق کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اس نے بات پلٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ فی الحال تو میں تم سے تمہارے ابا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ماوا نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور بہتر ہوگا تم مجھے ٹالنے کی بجائے ساری حقیقت بتا دو، اپنے ابا کے بارے میں بھی اور میرے ابا کے بارے میں بھی۔ اس کا انداز بے لچک اور دو ٹوک تھا۔ بی بی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، میں بہت کچھ نہیں جانتی، لیکن جو کچھ مجھے پتا ہے وہ آپ کو ضرور بتا دوں گی، تسنیم نے کہا۔ جہاں تک سوال میرے ابا کا ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھاپا خود سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حویلیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی غلطیوں کی سزائیں بھی بھگتنا پڑ جاتی ہیں جو غلطیاں ہم جیسے پیدائشی کمیوں نے کی ہی نہیں ہوتی۔ تسنیم کا سر جھکا ہوا اور زبان ٹھہر ٹھہر کے چلتی تھی۔ ماوا کے تجسس کو ہوا ملنے لگی۔ سنو تسلیم، میں بہت نالائق سی ہوں، مشکل باتیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے ساری بات آسان لفظوں میں سمجھا دو؟ تسنیم نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا اور گو کے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ماوا جانتی تھی وہ سو جان سے اس کی کم عقلی پر لعنت بھیج رہی ہے۔ میرے ابا کو بڑی بی بی نے یعنی آپ کی سوتیلی دادی نے اس کال کوٹری میں پچھلے کئی سالوں سے بند کر رکھا ہے۔ ان کی کیا غلطی تھی میں نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ حویلی کے اس حصے میں میرے ابا سمیت کئی ملازم قید ہیں۔ باقی تمام ملازم اپنی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی سزا بھگتنے کے بعد چھوٹتے بند ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے ابا کی قید تاحال ختم نہیں ہوئی، اور مجھے اب اس کی کوئی امید یا خواہش بھی نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ ماوا نے اچھمبے سے پوچھا تھا۔ وہ اس لیے بی بی کیونکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ ہوش سنبھالتے ساتھ ہی خود کو اور ابا کو اس حویلی کا ملازم پایا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ابا کی قید نعمت کی طرح لگتی ہے، کیونکہ اگر بڑی بی بی نے ہمیں حویلی سے نکال دیا تو میں ایسے ابا کو لے کر کہاں خوار ہوتی پھروں گی جس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس سے میں اپنے لیے کوئی اچھی امید کیا رکھوں؟ جو بھی ہو، لیکن یہ تمہاری بڑی بی بی کا سراسر ظلم ہے۔ کچھ بھی ہے بی بی، لیکن کم سے کم اس حویلی میں میری عزت تو محفوظ ہے، کوئی بری نظریں ڈالنے والا تو نہیں۔ تسنیم اس حال میں بھی اچھی خاصی مطمئن تھی۔ ماوا کو تعجب تو ہوا، لیکن اس نے زیادہ کریدنا یا اکسانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تم خوش۔ میں کون ہوتی ہوں تمہیں مشورے دینے والی؟ اب تم مجھے وہ بات بتاؤ جس کے لیے اتنا رسک لیا ہے۔ ہاں بی بی، میں بتاتی ہوں۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے ابا اور رجب چاچا کی دوستی کے قصے مجھے یاد ہیں۔ پھر کچھ باتیں جب تک ابا کا دماغ کام کرتا رہا وہ بھی مجھے بتاتے رہے۔ تمہارے ابا اور میرے بابا دوست تھے؟ صرف دوستی کہنا بھی غلط ہوگا بی بی، یہ دونوں تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ آپ سوچتی ہوں گی نوکر اور مالکوں میں کیسا بھائی چارہ، تو یہ حقیقت ہے جی۔ اس وقت تو رجب چاچا اور ان کی بیوی بھی یہاں نوکروں کی طرح ہی رہتے تھے۔ بڑی بی بی نے سچی بات ہے ان دونوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ ابا کہتا تھا ایسا سلوک تو کوئی اپنے دشمنوں سے بھی نہ کرتا ہوگا جیسا بڑی بی بی ان دونوں سے کرتی ہیں۔ اچھا مثلاً ایسا کیا کرتی تھی؟ ماوا نے پوچھا۔ تسنیم آگے سے اسے وہی تفصیلات بتانے لگی جو ممی سے سنتی آئی تھی۔
لیکن تسنیم سے سارے حقائق کو گلوانے کے لیے اسے یہ سب سننا ضروری تھا تاکہ گفتگو کے بہاؤ میں وہ سب اگلتی چلی جائے۔ تسنیم بول رہی تھی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ محسوس نہ ہوتی۔ ماوا کو اس کی بات سمجھنے کے لیے ہمتاً گوش ہونا پڑ رہا تھا، اور اپنی اپنی مصروفیت میں گم ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے نخیف اور نزار اور ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کو اس کا لاشعور ماضی کے ویرانوں میں پٹخیاں دیتا پھر رہا تھا۔ یہ برسات کے دن تھے، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بارش کے نام پر ایک بوند بھی نہ برسی تھی۔ آسمان بے رونق سا محسوس ہوتا، جلتے بلتے سورج نے جیسے ساری کائنات کے رنگ چھین رکھے تھے۔ دن بھر اور شام ڈھلنے تک آسمان کے محور پر کالی سیاہ چیلیں گردش کرتی رہتی، جس سے وقت کے چہرے سے اور نحوست ٹپکنے لگتی۔ ہوا چلتی لیکن لو کے تھپیڑوں سے لبریز، ایسا لگتا مدت سے ہوا کی تراوٹ کو محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، سخت ترین گرم، بیزاری میں مبتلا کر دینے والا اور حقیقتاً منحوس۔ رب نواز نے سر اٹھا کر اپنی چندی آنکھوں سے آسمان کا چہرہ ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ آسمان آگ اگلتا تھا اور اپنی طرف نظر بھر کے دیکھنے بھی نہ دیتا تھا۔ رب نواز کو کہ گھنے برگد کے سائے میں کھڑا تھا، لیکن اسے اپنا آگ بھی اس آگ سے جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا اور دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت پانی مانگتے تھے۔ اس کے چہرے پر پرسوچ کی چھائیاں ابھر آئی تھیں۔ بڑی بی بی چودھری فیاض کے آدمیوں نے پھر ہماری زمینوں کا پانی روک دیا ہے۔ رب نواز جنت بیگم کے سامنے مؤدبانہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جنت بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ چودھری فیاض کے آدمی کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز جھنجھلاہٹ آمیز اور پرسوچ تھا۔ سب چودھری کی دی ہوئی ڈھیل ہے بی بی، ورنہ نوکروں کی کیا مجال کے ایسی حرکت کریں؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ رب نواز کو جنت بیگم کے ہاں میں ہاتھ ملانے سے بڑا سکون ملا تھا۔ پھر بی بی وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان زمینوں کی سرپرست ایک عورت ہے۔ اس بات نے انہوں نے ڈر بنا دیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت بیگم نے تڑک کر کہا۔ کون سا کوئی عورت پہلی بار سرپرستی کر رہی ہے؟ تم جاؤ چودھری فیاض کے آدمیوں سے بات کرو۔ تحمل سے بات کر کے نہیں سمجھتے تو میں چودھری سے خود بات کروں گی، جنت بیگم نے اپنے مخصوص اٹل کھرے انداز میں کہا تھا، لیکن لہجہ اس تنتنے سے خالی تھا جو ان کا خاصا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ساتھ والے گاؤں کے آدمیوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بار بار اس کی زمینوں کا ناکہ توڑ کے پانی کا رخ اپنی زمینوں کی طرف موڑ لیتے تھے۔ رب نواز کی بات اس کے دل کو لگی تھی، لیکن ایک ملازم کے سامنے اعتراف کرنا اس کی انا اور خودداری کے خلاف تھا۔ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، چاہے لوگوں کو تمیز کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا سنو، کچھ خیال آنے پر اس نے کہا، اپنے ساتھ رجب کو بھی لیتے جانا، پڑھا لکھا آدمی ہے، سبھاؤ سے بات کر لے گا۔ رجب کے سامنے مانے یا نہ مانے، دل میں تو اعتراف کر ہی رہی تھی کہ رجب میں کوئی قابلیت ہے۔ بلکہ رجب کو میرے پاس بھیجو، میں خود اسے تاکید کر دیتی ہوں کہ وہاں سلیقے سے بات کرے۔ کب سے مفت روٹیاں توڑا ہے، کسی کام تو آئے اس کا نکارا وجود، اس نے نخوت سے کہا تھا۔ رب نواز سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ مل گئی فرصت، جنت بیگم نے رجب کو دیکھتے حسب عادت ناک چڑھا کر کہا تھا۔ مجھے ابھی رب نواز نے آپ کا پیغام دیا ہے، رجب علی نے اپنی ناگواری کو چھپا کر تحمل سے کہا تھا۔ یوں بھی جب سے وہ بیمار ہوا تھا کسی بھی بات پر اعتراض ہونا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے خود سے زیادہ سمینہ کی خوشی اور عزت پیاری تھی، اور جنت بیگم کی کسی بھی بات پر اعتراض کرنا ہر پل کی بے عزتی کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ اس لیے رجب کو یہی مناسب لگتا کہ چپ چاپ اپنی سوتیلی ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے۔ خیر اب اپنی ہٹ درمی کو رب نواز کے کھاتے میں تو نہ ڈالو، وہ تم سے کہیں زیادہ قابل اور احسان شناس ہے، جنت بیگم نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ رجب خاموش رہا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، رب نواز کچھ ملازمین کے ساتھ چودھری فیاض کے منشی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ لوگ بار بار ہماری زمینوں کا پانی روک دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم وہاں جاؤ اور ذرا طریقے سے بات کرو۔ وہ جاہل لوگ ہیں، میں ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ معاملات سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ جی بہتر۔ اور سنو، میری بات یاد رکھنا، تم کو وہاں میں معاملات سنبھالنے کے لیے بھیج رہی ہوں، ایسا نہ ہو سب بگاڑ کر آ جاؤ۔ انداز اب بھی ویسا ہی تھا، اور اس بار رجب کو بری طرح تاؤ آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں معاملات نہیں سنبھال سکوں گا تو مستقیم یا منصور میں سے کسی کو بھجوا دیں، وہ یقیناً بہت بہتر طریقے سے سارے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ یہ کھلا طنز تھا کہ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے کہ منصور میں تو پریشان کن حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت سرے سے تھی ہی نہیں، جبکہ مستقیم کو جنت بیگم نے خود زمین جائیداد کے معاملے سے کسی مصلحت کے تحت الگ رکھا ہوا تھا۔